اس کی صفات کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ فعل سے ہی سمجھ میں آتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ پر غور کرتے چلے جائیں گے تو اگر سلسلہ آپ کا مضبوط ہے، یعنی روحانی سلسلہ موجود ہے، تو پھر ہر چیز واضح ہوتی چلی جائے گی، کلیئر. یہ فیض ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ جو کسبی نہیں ہے، یہ عطائی ہے. کیف جو ہے وہ کسبی نہیں ہوتا. کیف جو ہوتا ہے نا وہ کسبی نہیں ہوتا، یہ عطائی ہوتا ہے. مثال کے طور پر چلیں میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی کی زبان سن کر دیں آپ اور اس کو میٹھا کھلائیں، زبان پہ میٹھا تو ہے نا، محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کیوں نہیں کرے گا؟ زبان سن ہے، زبان تو موجود ہے، اس کے اندر ٹیسٹ بڈز بھی ہیں، یعنی میٹھا اور کھٹا یا ذائقہ محسوس کرنے والے گوشے بھی ہیں، گوشت کے ٹکڑے بھی ہیں، اعصاب بھی ہیں، لیکن سن ہے، ابھی کام نہیں کر رہے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا. جب ان کا سن ختم ہوگا فوراً ذائقہ محسوس ہو جائے گا آپ کو. یہ ذوق پیدا ہو گیا، اب زبان کے اندر ذوق پیدا ہو گیا. ذوق تو اندر سے پیدا ہوتا ہے. خوشی کہیں باہر سے آتی ہے، ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے کیا؟ خوشی انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. پسند ناپسند کہاں سے جنم لیتی ہے؟ اندر سے. ہاں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پسند کی کوئی چیز سامنے آ گئی تو اب آپ کو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اب بولے گا ارے واہ یار کیا چیز ہے یار، ہے نا، زبردست. خوش ہو جائیں گے آپ اس کو دیکھ کر. تو خوشی تو اندر ہی تھی، لیکن اس کے ایکٹیویٹ نہیں ہوئی تھی. وہ جب اس خوشی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز آپ کے سامنے آئی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی. یہ کیف ہے، کیفیت اندر ہوتی ہے، اور علم لدنی کیفیت کا نام ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور وہ لوگ، وہ بزرگان دین جو ایک آیت سنتے تھے اور ان کا دم نکل جاتا تھا خوف الہی سے، وہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے تھے. ہم بھی ڈرتے ہیں. وہ گناہگار معاذ اللہ زیادہ تھے کیا؟ ہم بڑے نیک و پارس ہیں کیا؟ نہیں نا. ہم میں ڈر کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے. ہم ڈر کا لفظ تو سمجھ گئے کہ ڈرنا چاہیے بھائی، ڈرنا چاہیے بھائی، اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی. ہم ڈرتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ سے، بول بھی دیتے ہیں. عقل سے ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں، چاہتے بھی ہیں ڈرنا اس سے، لیکن وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. حضور جو سالک ہوتا ہے اس کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کی جو ناموں کی صفات ہیں وہ کیا ساری اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں؟ ایک بات یہ بھی میں سے ہم سوال کیجیے گا بعد میں. جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو جو تجلیات کا نزول ہوتا ہے، بزرگان دین کا جو سلسلہ ہوتا ہے ہمارے سروں پر اور ہمارے روح میں اترا ہوا ہوتا ہے، وہ آہستہ 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 ہمارے اندر سے غلاظت کو، خباثت کو اور بہت ساری چیزوں کو، غفلت کو دور کرتا ہے. جب غفلت، ہمارا سن پن ختم ہو جاتا ہے نا، اندر سے سن جو ہیں ہم مردے ہیں اندر سے، جب اندر زندگی پیدا ہوتی ہے تو پھر کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کو علم کہتے ہیں. علم لدنی وہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ علم وہ نہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں احیاء العلوم میں، فرمایا علم وہ ہے جو کہ دل میں اس کے چشمے پھوٹتے ہیں. وہ علم ہے، علم لدنی ہے، وہ کیف ہے. سب کو مل جائے گا؟ سب کو تو نہیں ہم کہہ سکتے. جو بندہ اس کی کوشش کرتا ہے، ہاں، جو من طلب وجد من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے ہم ضرور ہاں اس کو اپنی راہ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ.
ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بندہ جو کوشش کرتا ہے تو اس پر کیف طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک نعت شریف ہم سنتے ہیں تو ہم آواز میں کھو جاتے ہیں، آواز بڑی پیاری ہے یار اس کی بندے کی، نعت خواں کون سا والا ہے، اس نعت خواں کی سنوں گا اس نعت خواں کی نہیں سنوں گا. ٹھیک ہے، ہم آواز میں گم ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہر میں گم ہو جاتے ہیں، اندر کیفیت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. اور ایک وہی نعت شریف یا وہی تلاوت شریف کوئی اللہ کا نیک بندہ سنتا ہے، عاشق رسول سن لے تو اس میں کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ روئے گا، ایک اپنی کیفیت میں آ جائے گا. آواز کیسی بھی ہو. آواز کیسی بھی ہو، ہاں ارے کیفیت تو بڑی بات ہے. ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے بازار سے، یعنی روڈ پہ سے نا، وہ ایک بندہ جو ہے نا سنگترے بیچتا ہوا جو ہے نا گزر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا، آواز ایسے لگا رہا تھا، اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے سنگترے. کہتا وہ یہ کہہ رہا تھا اچھے سنگترے، یہ رونا شروع ہو کہنے لگے واہ کیا بات کی ہے اس نے، ارے کیا بات کی ہے اس نے، کیا اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کا سنگ اختیار کرے گا وہ ترے گا، یعنی ڈوبے گا نہیں. اچھے سنگ ترے، کہتے ہیں تیرا بیڑا تر جائے، یعنی پار ہو جائے. اچھوں کا سنگ ہوگا اتر جائے گا تو تر جائے گا. کیا اچھے سنگ ترے، برے سنگ ڈوبے، ہے نا. برے کے ساتھ ہوگا تو ڈوب جائے گا، اچھوں کے ساتھ ہوگا تو تر جائے گا. تو انہوں نے کیا مطلب لیا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا، اچھے سنگترے. وہ اپنے سنگترے بیچ رہا تھا اور وہ اپنی کیفیت میں تھے، اچھے سنگترے. سوال ہے.